بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی سننہا وہی 51 اس سے پہلے آپ واجبات نماز کا بیان پڑھے، اب نماز کی سنتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ صاحب نور العزا فرماتے ہیں یہ فصل ہے ان کی سنتوں کے بارے میں۔ سننی ہا اس کی سنت، ہا ضمیر کا مرجع الصلاۃ، تو آپ ترجمہ کریں گے نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے۔ وہی اور وہ 51 ہے۔ یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بارے میں اور وہ 51 ہیں۔ رفع الیدین للتحریمتی، رفع کا معنی اٹھانا، یدین معنی ہاتھ، للتحریمہ تحریمہ کے لیے، اور حذاء کا معنی ہوتا ہے برابر، الاذنین دونوں کان، للرجل آدمی کے لیے۔ ترجمہ کریں گے اور دونوں ہاتھوں کو تحریمہ کے لیے اٹھانا، حذاء الاذنین دونوں کانوں کے برابر، للرجل مرد کے لیے۔ 51 سنت ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں کانوں کے برابر اٹھانا، للرجل والامتی مرد کے لیے اور باندی کے لیے، لونڈی کے لیے۔ ٹھیک ہے، آدمی کو، مرد کو اور لونڈی کو تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے تو کہاں تک؟ دونوں کانوں کے برابر۔ وحذاء المنکبین للحرۃ، منکب کا معنی ہوتا ہے کندھا، ہے نا، منکبین دونوں کندھے۔ ترجمہ کریں گے آپ حذاء المنکبین للحرۃ، اور دونوں کندھوں کے برابر آزاد عورت کے لیے، دونوں کندھوں کے برابر آزاد عورت کے لیے، آزاد عورت کا کاندھوں کے برابر ہاتھوں کا اٹھانا، یہ ان کے لیے سنت ہے۔ مرد کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور عورتوں کو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ہے، کہ اسی میں ستر ہے، اسی میں پردہ ہے، لہذا وہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو انگلیوں کو کشادہ رکھیں گے۔ وَمُقَارَنَةُ احرام المقتدی لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ، اور مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہونا۔ کیا کہیں گے ترجمہ؟ مقارنۃ احرام المقتدی، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا ملا ہوا ہونا، لِإِحْرَامِ إِمَامِ امام کی تکبیر تحریمہ سے، یعنی جو ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ دیا۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور وضع کا معنی رکھنا، رجل کا معنی آدمی، ید کا معنی ہاتھ، اور یمنا کا معنی دائنا، علی معنی پر، یسرا معنی کا بایاں، تحت کا معنی نیچے، سرہ کا معنی ناف۔ ترجمہ کریں گے آپ، مرد کا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر
رکھ کر ناپ کے نیچے رکھنا۔ مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنے ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت ہے۔ ہم مرد لوگ جو تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے، کس طور پر؟ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر، ٹھیک ہے۔ وصفۃ الوضع ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری محلقا بخنصر والابہام علی الرسغ۔ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے تو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، وصفۃ الوضع، ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ کو یعنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر اس طرح رکھے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھے کے ذریعے کلائی پر حلقہ بن جائے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ کو یعنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر اس طرح رکھے یا رکھنا کہ چھنگلیاں اور انگوٹھے کے ذریعے کلائی پر حلقہ بن جائے، جس طرح آپ رکھتے ہیں وہی سنت طریقہ ہے۔ یہ مرد کے لیے۔ ووضع المرأة يديها على صدرها من غیر تحلیق، اور عورت کا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھنا بغیر تحلیق کے، بغیر حلقہ بنائے۔ ووضع المرأة يديها، عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا علی صدرها، اس کے سینہ پر، من غیر تحلیق، بغیر حلقہ بنائے۔ یہ حنفی المسلک کے، ہم سب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے یہاں سنت طریقہ یہی ہے کہ مرد لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور محترمات سینہ پر ہاتھ رکھیں گے۔ ہمارے یہاں چھوٹی انگلی کو اور انگوٹھی کے ذریعے حلقہ بنانا ہے، لیکن عورتوں کو حلقہ نہیں بنانا ہے۔ والثناء والتعوذ للقراءة والتسمیۃ اول کل رکعۃ، اور ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھنا۔ والتعوذ للقراءۃ، اور قراءت کے لیے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ والتامین والتحمید، اور تامین یعنی آمین کہنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے بولا ضالین آمین، یہ سنت ہے۔ والتحمید، اور تحمید پڑھنا یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ والاسرار بہا، اور اس کو آہستہ سے کہنا، ثنا آہستہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ سے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا، آمین آہستہ سے کہنا، ربنا ولک الحمد آہستہ سے کہنا، یہ سب سنت ہے۔ والاسرار بہا، ان سب کو آہستہ کہنا۔ والاعتدال عند التحریمۃ من غیر طأط الراس، تا کا معنی ہوتا ہے جھکانا، تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سر کو جھکانا،
تو من غیر تو آتا ہے بغیر سر کو جھکائے، کہتے ہیں والاعتدال عند التحریم، اور سر کو جھکائے بغیر اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہنا، سر کو جھکائے بغیر اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت بعض لوگ سر کو جھکا دیتے ہیں، اب بیٹھ کے نفل پڑھتے تو ایسا کہ رکوع تک جھک جاتے ہیں، خلاف سنت ہے، جھکنا نہیں ہے، سیدھے کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، اور امام صاحب کا تکبیر کو بلند آواز سے کہنا، امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا، والتسمیع سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور قیام میں 4 انگل کے برابر دونوں قدم کو پھیلانا۔ تفریج کا معنی پھیلانا، کشادہ رکھنا، قدمین دونوں قدموں کو کشادہ رکھنا، فی القیام قیام میں، قدر 4 اصابع 4 انگلی کے برابر، 4 انگلی کے برابر دونوں قدم کو کشادہ رکھنا، یہ سنت ہے۔ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے، نماز میں سورتوں کی تلاوت کرنی ہے تو کتنی سورت کی تلاوت، سورت کا کتنی لمبی ہو، اس کے بارے میں یہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر مصلی تنہا ہو، لو کان مقیما، اگر مصلی مقیم، اچھا ایک طرف سے یہ عبارت دیکھیے، وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ، کہتے ہیں اور ملائی ہوئی صورت، للفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ، یعنی فاتحہ کے ساتھ جو صورت ملائی جائے گی، من طوال المفصل، طوال مفصل میں سے ہو، فی الفجر والظہر، فجر اور ظہر میں، فجر اور ظہر میں فاتحہ کے ساتھ ملائی جانے والی صورت طوال مفصل میں سے ہو، یہ ترجمہ۔ ومن اوساط فی العصر والعشاء، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل میں سے ہو، یہ نیا ترجمہ۔ فجر اور ظہر میں جو صورت ملائی جائے گی فاتحہ کے ساتھ وہ طوال مفصل میں سے ہو، عصر و عشاء میں اوساط مفصل میں سے ہو، اور عشاء ہے نا یہاں پہ، مغرب کہاں گئی، تو عشاء کا معنی شام ہوتا ہے، شام کی نماز، تو مغرب عشاء دونوں، تو عصر میں، مغرب میں، نہیں تو استغفر اللہ، وفی العصر ومن اوساط فی العصر والعشاء، عصر و عشاء میں کیا ہو، اوساط میں سے ہو، اوساط مفصل میں سے، ومن قصار فی المغرب، اور مغرب میں قصار مفصل میں سے ہو۔ سورت پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، قرآن مجید کی سورت ہے تو لمبی بھی ہے، بڑی بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، درمیانی بھی ہے، تو 5 وقت کی نماز میں کس نماز میں بڑی سورت پڑھیں گے اور کس نماز میں چھوٹی سورت پڑھیں گے، اس کے لیے بتایا کہ فجر میں، ظہر میں طوال مفصل، عصر میں، عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل۔ یاد رکھیے گا، طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے۔ طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے، اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل ہے، اور لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخری تک، ناس تک، یہ قصار مفصل ہے۔
ٹھیک ہے، تو اسی طریقے پر نماز پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں کہ اسی کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نمازیوں کے حالات کے حساب سے نماز پڑھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے نماز مختصر ہی پڑھانی چاہیے، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی پڑھانے والے پر نماز پڑھانے والے سے ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُقِيمًا، اگر مقیم ہو تو یہ تفصیل جو آپ نے پڑھا، وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور جو سورہ چاہے پڑھے اگر مسافر ہو۔ مقیم ہے تو اس ترتیب سے پڑھے، اور مسافر ہے تو پھر جو سورہ چاہے وہ پڑھے، جلدی جلدی پڑھ کے پھر وہ اگلا سفر شروع کرے۔ ٹھیک ہے، وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اطالہ کا معنی ہوتا ہے لمبی کرنا، بڑی سورت پڑھنا۔ معنی کیا ہوگا؟ اور صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کریں، صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو لمبی کریں، فجر کی نماز میں پہلی سورت کو جو ہے تھوڑی سی لمبی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور رکوع کی تکبیر کہنا اور تسبیحات کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ رکوع کے لیے تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر، اور رکوع میں 3 بار تسبیح کہنا سنت ہے۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا، دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا۔ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ، اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ جب رکوع میں جائیں تو دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں اور انگلیوں کو کشادہ رکھیں، یہ سنت ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ وَالْمَرْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا، اور عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، اور عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے۔ وَنَصْبُ سَاقَيْهِ، اور وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، ظہری دیا پہ ظَهْرِهِ، وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ، کہتے ہیں پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا، پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا، اور پیٹھ کو بچھانا، اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا۔ وَتَسْوِيَةُ رَأْسِ بِعَجْزِهِ، سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا۔ وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے سر اٹھانا۔ وَالْقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا، اور اس کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهِهِ لِلسُّجُودِ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُودِ، اور کہتے ہیں دونوں گھٹنے کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر اپنے چہرے کو رکھنا، لِلسُّجُود، سجدے کے لیے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر ہاتھوں کو رکھنا، پھر چہرے کو رکھنا، لِلسُّجُود، سجدہ کے لیے۔ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُودِ، نہود کا معنی اٹھنا ہوتا، تو سجدے سے اٹھنے کے لیے اس کے برعکس کرنا۔ جب سجدہ میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر چہرے کو رکھیں گے سر، لیکن جب اٹھیں گے تو پہلے چہرہ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے اس عضو کو رکھیں گے جو زمین کے قریب ہے، تو زمین کے قریب گھٹنا ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر چہرہ ہے، اس کو رکھیں گے، اور اٹھتے وقت پہلے اس کو اٹھائیں گے جو آسمان کے قریب ہے۔
یہ چند سنتوں کا بیان ہوا اور بھی آگے بیان آ رہا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔